ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانکبائنز جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے ساتھ جو نکاح کا کانٹریکٹ تھا اس کی کیا حیثیت تھی عام بیویوں کے نکاح سے؟ مختلف کیا تھا اس میں؟ اور ان بطور بیوی ان کی حیثیت کیسی تھی؟ اور ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جاتا تھا؟ اور بعد میں وراثت میں ان کا کیسا حصہ تھا؟ نیز یہ کہ کیا آج ان کی کوئی شکل معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں کیا باقی ہے یا اس کی کوئی اجازت ہے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ کہ اگر اس کو ایلیبریٹ آپ کر دیں تو ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سورہ نساء کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 4 اور 24، جس میں وما ملکت ایمانکم ان کے بارے میں آیا ہے، ان کو زیادہ ایلیبریٹ کرنے کے لیے کون سی تفسیر بہترین ہے جس کو پڑھا جا سکتا ہے، اگر آپ کو اس وقت آپ ریکال کر سکیں؟ جزاک اللہ۔ پہلے تو اپنی بات میں ایک تصحیح کر لیجئے، باندیوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ یا کونکوبائنس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا۔ منکوحہ وہ بیویاں کہلاتی تھیں اور یہ باندیاں کہلاتی تھیں، یہ ملکیت ہوتی تھی، بیوی ملکیت نہیں ہوتی۔ بیوی تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آپ کے ساتھ آتی ہے، زندگی گزارتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت سے نکاح ہوا ہے، اور بیوی جو ہے اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کبھی چاہے تو آپ سے سپریشن جو ہے وہ حاصل کر لے۔ لیکن یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ اس میں نکاح ہے، نہ اس میں کوئی وراثت کا حصہ ہے، بلکہ وہ تو خود وراثت میں منتقل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کچھ باندیاں تھیں تو اس کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی، اولاد کو ایسے ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ، چاہے اچھی لگے چاہے بری، لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے ایز سچ کے جیسے وہ تھا معاملہ۔ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس کو پہلے ٹیبل بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے۔ سٹیٹس جو ہے باندی کا، کونکوبائنس کا، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا آج بھی ایسا کوئی معاملہ ہے؟ آج ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ لونڈیاں ہوتی تھیں حضور کے زمانے میں صرف وہ جو میدان جنگ میں مال غنیمت کے طور پر آتی تھی۔ آپ ایک جنگ ہوئی ہے، فرض کیجئے جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر میں اب جب کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے تو آپ کو معلوم ہے ان کے جو اونٹ تھے وہ 900 اونٹ لے کر آئے ہوئے تھے، وہ سارے تو ابھی کھائے نہیں گئے تھے۔ اب وہ گویا کہ وہاں پر مال غنیمت ہے، ان کے گھوڑے اگر وہ بچے ہوئے تو مال غنیمت ہے۔ وہ جو آدمی بھاگتا وہ اپنا اسلحہ بھی پھینکتا جاتا ہے تاکہ بھاگے اور جان بچائے، یہ سب کیا ہے؟ مال غنیمت ہے۔ ایسے ہی اگر وہاں کوئی عورتیں بھی آئی ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ بدر میں آئیں یا نہیں آئیں، احد میں تو آئیں، لیکن بدر کے بارے میں مجھے یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں بھی آئی ہوں تو وہ باندیاں ہوں گی، وہ تقسیم ہو جائیں گی۔ یہ جو اصل غلام کا اور باندی کا تصور ہے اسلام میں، یہ POW کا حل ہے، پرزنرز آف وار، what to do with them۔ یا تو اب آپ جو ہے بڑے بڑے جو ہے کنسنٹریشن کیمپس قائم کر دیجئے، ان میں پڑے سڑ رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کے لیے اگر وہ مرد ہیں ان کے لیے ان کی کوئی جنسی تسکین کا کوئی سامان نہیں، اگر عورتیں ہیں ان کی جنسی تسکین پر تقاضے کا کوئی سامان نہیں۔ ہاں، کھانے پینے کو تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ راشن واشن جو ہے وہ تو جو بھی دنیا میں POWs کا معاملہ ہوتا ہے کھانے پینے کو دیا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ POWs جو ہیں وہ اسلامی بیت المال پر بوجھ بن جائے، انہیں ایبزارب کرو معاشرے کے اندر، انہیں تقسیم کر دو لوگوں کے اندر، اور ان کی حیثیت غلام کی اور باندی کی ہوگی۔ انہیں آپ کو کھلائیں بھی وہ حضور فرماتے ہیں جو خود کھاتے ہو کھلائیں، جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ، اچھے سے اچھا سلوک کرو۔ پھر ان کی ایمنسیپیشن کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا، فلاں اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو کفارہ یہ ہے ایک غلام آزاد کر دو، قتل خطا ہو گئی ہے، وہاں تم سے غلطی سے تمہارا ارادہ نہیں تھا، کوئی تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے، گولی چل گئی تم سے اور کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا ہے، اس کے لیے بھی وہ غلام جو ہے آزاد کرو۔ گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنا، پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقین، نصیحت، پرسویشن، یہ نیکی کا بہت بڑا کام ہے، غلام کو آزاد کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے سے ایک دفعہ انہیں سوسائٹی میں جذب کرنے کے بعد وہ علیحدہ ایلیمنٹ نہیں رہے، اب سوسائٹی کا حصہ بن گئے، وہ ایک گھر کے اندر ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے مالک ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو رفتہ رفتہ ان کی ایمنسیپیشن کا بندوبست کیا اسلام نے۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس درجے ایمنسیپیشن ہوئی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا عالم اسلام میں ساری حکومتیں غلاموں کی تھیں۔ مڈل ایسٹ میں ممالک کی حکومت، مملوک کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کی ملکیت ہے، غلام ہے، ممالک بڑے بادشاہ ہوئے،
ہندوستان میں جو دہلی میں پہلی حکومت قائم ہوئی ہے وہ کون تھے؟ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک اور یہ بلبن، ایسے ایسے شاندار اور جو ہے، اور یہ التتمش، یہ کون تھے؟ غلام تھے۔ ہمارے بڑے بڑے دین کے علماء ائمہ غلام، چنانچہ بڑے علماء اساتذہ غلاموں میں سے۔ تو اسلام نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ البتہ آخری سوال کا یہ ہے جو میرے اپنے ذہن میں ہے کہ اسلام نے اس انسٹیٹیوشن کو فائنلی ایبروگیٹ کیوں نہیں کیا؟ ایبروگیشن، جیسے آپ کو معلوم ہے سود کا معاملہ چلتا رہا، آخر میں آ کے سن 9 میں فائنلی طے کر دیا گیا حرام، اب اس کے قریب مت پھڑکو۔ اس کی حکمت میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ خالص اسلامی جہاد ہونا ہے قیامت سے قبل ایک مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر، جس کو کہا گیا ملاحم، اور جس پر پورے باب جو ہیں وہ احادیث کی کتابوں میں ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پیش آئے گی اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی، کہ اس وقت پرزنرز آف وار کا معاملہ اس طور سے ڈیل کیا جائے، لیکن اس وقت تک کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنا لینا بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ یہ جو امریکنز لے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے، یہ افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ لوگ لے کر گئے پکڑ کر ان کو، افریقیوں کو، اور وہاں جا کر انہیں غلام بنایا ہے اور شدید ترین جو ہے سختیوں میں انہیں رکھا ہے۔ یہ معاملہ اسلام میں نہ کبھی ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اجازت ہے۔ کسی غلام، کسی آزاد انسان کو پکڑ کر زبردستی غلام بنا لینا، اس کی نہ کبھی اجازت رہی ہے نہ کبھی ہوگی۔ البتہ پرزنرز آف وار کے معاملے میں یہ شکل ہے جو اسلام میں رہی ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ چاہے ٹھیک ہے دنیا اس کے اوپر فکرے چست کر دے گی، یا کوئی اس کو کہے گی، پاس بہت سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے عام جو مزاج اس وقت کا ہے وہ اس میں وہ ذرا آسانی سے وہ بات جو ہے ان کے ذہن کے اندر اترتی نہیں ہے، لیکن وی ہیو ٹو بی فیتھفل کہ دین کی اصل تعلیم کیا ہے، اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، یہ بات جو ہے شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی، لیکن جو دلائل میں نے دیے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جلد قبول کر لیا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اگرچہ ٹھیک ہے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو وجعلوہ جو فعل امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے، لازم نہیں ہے۔ امر دونوں طرح کا ہوتا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ تو سوال یہ کہ بہتر کو کیوں چھوڑیں؟ جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں چھوڑیں؟ کس دلیل سے چھوڑیں؟ ہمیں لازماً اختیار کرنا چاہیے۔ پھر میں نے عرض کیا حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودھری اور وہ سرمایہ دار تو جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توہین ہو جائے گی اس کا نکاح مسجد میں ہو؟ اس طرح باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی۔ حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن کسی نے ادھر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں؟ اس میں علماء کی فیلیور ہے سب سے بڑی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں۔ دیہات میں تو ان کی حیثیت کمی کاروں سے زیادہ ہوتی ہی نہیں، وہ چودھریوں سے کیسے کہیں؟ عام شہروں میں بھی مساجد کی جو مینیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سرمایہ داروں پر، لوگوں پر، اونچے لوگوں پر ملتوی ہوتی ہیں، ان سے کیسے کہیں؟ لہٰذا یہ حدیث جو ہے بیان نہیں کی گئی، حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، جب کہا دیکھو اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو کس کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ تیسری بات میں نے اور دی دلیل، اور اس میں غیرت کو ابھارا کہ دیکھو عیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور اپنے پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے، ان کی شادی چرچ میں ہوگی، کہیں نہیں ہوگی، پرنسس ہو پرنس ہو وہیں جائے گا۔ اور اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، جب شادی ہونے والی تھی پرنس اینڈریو کی، اس کی بیوی کا سارا فرگوسن جو نام تھا، اور وہ ذرا نٹ کھٹ قسم کی لڑکی، کیا عورت تھی پوری، تو اس نے یہ کہا تھا، اس کا بیان آیا تھا، I will not say, I am not a timid type of woman, I won't say I will obey him۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نکاح کے اندر یہ قول بھی ہوتا ہے کہ پادری کے سامنے چرچ میں کھڑے ہو کر
چونکہ ان کے ہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرتے ہیں، اور لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کی تابع داری کروں گی. اس نے کہا میں نہیں کہوں گی، یہ کہنا تو پڑا. اس کے بغیر وہ پرنس اینڈریو کی دلہن نہیں بن سکتی تھی. شادی جو ہے وہ تو بہرحال چرچ میں ہوئی. ہمارا مولوی بیچارہ بغل میں دبا کر وہ رجسٹر اور بیٹھا سوکھ رہا ہوتا ہے، بارات تو ابھی آئی نہیں ہے، 2 گھنٹے گزر گئے، بیٹھا ہوا. یہ اس کی حیثیت ملازم کی. یہ وجہ ہے. اب جب اس سے بھی غیرت جاگی لوگوں کی، ہاں واقعی بات صحیح ہے، عیسائیوں کے ہاں اگر ابھی تک چرچ کا یہ مقام ہے اور پادری کی عزت ہے. چوتھی دلیل میں نے اور دی. دیکھو نکاح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے. اس کے لیے دعا کرنا، خیر برکت بھلائی سعادت، یہ اس نکاح کا جز ہوتا ہے. لکھتے بھی ہیں کہ دعا میں شریک ہو. اب ظاہر بات ہے کہ دعا کا ماحول آپ نے باہر جو ہے بڑے قالین بچھا لیے قیمتی، اور ان پر قیمتی صوفے رکھ لیے، اور بڑے سنہری قسم کے شامیانے لگا لیے، لیکن وہاں پر ماحول کیا ہوتا ہے؟ سگریٹیں پی رہے ہیں، دھواں سگریٹوں کا، قہقہے لگ رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ کوئی بھانڈ آ گئے ہیں، فحش گوئی کر رہے ہیں. اس حال میں کوئی شخص جو ہے کونے میں بیٹھے ہوا مولوی صاحب جو من 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 کر کے وہ کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر لو. اب دعا کیا خاک کر لو؟ دعا کے لیے ماحول ہوتا ہے، دل کی آمادگی ہوتی ہے، ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہوتی ہے، تب دعا ہوتی ہے نا. یہ ماحول ہمارا، اس میں ہم نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، جمعے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مسجد ہے، پاک ماحول ہے، لوگ اپنی اپنی حد تک اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں، اور اس کے اندر عطر بھی لگایا ہے. حضور کی سنتیں ہیں یہ. اس طرح جمعے کی تیاری کیا کرو. اس ماحول کے اندر کوئی دھواں نہیں ہے سگریٹ کا، کوئی قہقہے نہیں ہے، کوئی غیبتیں نہیں ہو رہی ہیں، کوئی بکواس نہیں ہو رہی ہے. یہاں دعا کا ماحول ہے. تو یہ 4 دلیلیں ایسی تھیں کہ جو قاطع تھیں اور ہیں الحمدللہ. تو پہلی بات، مسجد کے اندر نکاح کی محفل منعقد کی جائے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی تعلیم اور تلقین اگر ہو جائے، اور اگر حکومت کی سطح پر یہ کام ہو. ابھی تک تو یہ میں انفرادی طور پر ہو چکے ہیں، اب اس کو 30 برس میں نے جدوجہد کی ہے، ہماری تحریک کے تحت ہوئی ہے. اگر کہیں یہ سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر ہو جائے تو یقیناً یہ ہے، میں کہتا رہا ہوں کہ بھائی برادریوں کے سطح پر فیصلہ کرو چلو، لیکن سرکاری سطح پر ہو جائے تو کیا کہیں.